اسرائیل کے بڑے بڑے مفکر اور مذہبی ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ جب یہودیوں کو موقع ملا حکومت کا تو زیادہ سے زیادہ 80 سال ان کی حکومت چلی، بس اس اعتبار سے صرف 4-5 سال کی حکومت باقی رہ گئی۔ اسرائیل کے بارے میں اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، اندر بھی اور باہر بھی، اور حالات بھی اس کے گواہ ہیں کہ اسرائیل اب بکھرنے اور ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ منظر دیکھا گیا کہ پورا اسرائیل جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، اور عوام الناس لاکھوں کی تعداد میں اپنی ہی حکومت کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں اور اس کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ وہ نتنیاہو جو بار بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کے خلاف اس وقت ایک ایسا ہنگامہ ہے، اور یہ ہنگامہ کس بات پر ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ اب تورات کا حکم چلے گا، فیصلے تورات کے مطابق ہوں گے۔ اب اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہوگی وہ توراتی اسٹیٹ ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں مثلا عالم اسلام میں یہ کہا جائے کہ اب قرآن کا صرف فیصلہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ عالم اسلام میں اگر کہیں پر بھی کوئی مسلم حاکم اس کا اعلان کرے کہ قرآن کے فیصلے پہ عمل ہوگا تو 100% مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اسرائیل میں جب یہ کہا گیا کہ اب تورات پر عمل ہوگا، اور وہ آزادیاں جو پہلے تم کو لادینیت کی بنیاد پر حاصل نہیں وہ نہیں رہیں گی، اور عدالتوں کے قوانین میں تبدیلی لائی جائے گی، تو عوام کی اکثریت بھڑک گئی اور اپنی حکومت کو گالیاں بکنے لگی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اس لیے کہ وہ تورات نہیں چاہتے، وہ تورات نہیں چاہتے، وہ دین نہیں چاہتے، وہ لادینی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی عریانیت، عیاشی اور بدماشی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے ان جرائم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پوری دنیا میں فلموں کو سب سے زیادہ سپورٹ اسرائیل نے کیا، کھیلوں کو سب سے زیادہ سپورٹ اسرائیل نے کیا، اور سیکولرزم اور ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ سپورٹ اسرائیل نے کیا۔ یہ سب اس لیے کیا تھا جیسے ان کے پروٹوکول میں لکھا ہوا ہے، اور وہ پروٹوکول شائع بھی ہو چکا ہے، اس لیے یہ سب کیا تھا کہ کسی ملک میں چین سے لوگ بیٹھ نہ سکیں، ان کی حکومتیں تباہ ہو جائیں، ان کے نوجوان آوارہ ہو جائیں، ان کی لڑکیاں بدمعاش ہو جائیں، اس کے لیے کیا تھا۔ لیکن آج اسرائیل دیکھ رہا ہے کہ اس کا پورا ملک جھلس رہا ہے، تباہ ہو کے رہ گیا ہے، اور لادینیت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بڑے احتجاج، بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اب اسرائیل کے بڑے بڑے مفکر اور مذہبی ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بلکہ ان کے ہاں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب یہودیوں کو موقع ملا حکومت کا تو زیادہ سے زیادہ 80 سال ان کی حکومت چلی، بس یہ ان کے ہاں تاریخی ایک ریکارڈ ہے، تاریخی ایک ریکارڈ ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں یہ بات اپنے خردوں کو بتاتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اب ہمارے 80 سال بھی ہو رہے ہیں۔ 1947 میں 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اب 48 سے آپ شمار کیجئے تو 52 سال وہ ہو گئے، اور پھر 20 سال یہ ہو گئے، تو جناب والا 72 سال ہو گئے، پھر مزید 3 سال اور ہو گئے، تو اب 72 کے بعد گیا 75 سال کے لگ بھگ ہو گیا، تو اب اس اعتبار سے صرف 4-5 سال کی حکومت باقی رہ گئی ان کے نزدیک۔ اس رمضان میں یہ بات بھی بہت قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کا زوال طے ہے، امریکہ کا زوال طے ہے، اور امریکہ دھیرے دھیرے اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس طرح اسرائیل بھی ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، خانہ جنگی میں مبتلا ہے، اور امریکہ میں جو ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان کی لڑائیاں ہیں، اور جو خانہ جنگیاں دنیا نے دیکھی تھی کہ ٹرمپ کے لوگ پارلیمنٹ پہ چڑھے دوڑ رہے تھے، ایسے گنڈے اور اوباش کام کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی دیواروں پہ چڑھ رہے تھے، کود کے اندر جا رہے تھے، یہ سب حرکتیں ہوئی، تو امریکہ تہذیب سے محروم ہو چکا ہے، وہاں غنڈہ گردی ہے، فحاشی اور بدماشی ہے، اقتصادی بحران بھی آ رہا ہے، اور قریب ہے کہ امریکہ اسی طرح ٹوٹے گا جیسے سوویت یونین کا اختتام ہوا تھا اور زوال ہوا تھا۔ اور اسرائیل کے بھی وجود کے لیے
خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور دوسری طرف یہ اللہ کا فضل ہوا کہ یہ جو اتفاق ہوا سعودی حکومت اور ایران میں، اس کے نتیجے میں لبنان کی حزب اللہ اور غزہ کی حماس اور مغربی پٹی کے محمود عباس اور ادھر یمن، ان سب کے درمیان ایک آپس کا اتفاق ہو رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے متحدہ طور پر، جس سے اسرائیل پر خوف و دہشت طاری ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے اس ماہ رمضان کے تحفے، اس ماہ رمضان کی خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بہت کچھ لایا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہندوستان کے مسلمان ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، ملیشیا کے ہوں، ساری دنیا کے مسلمان ہر طرف سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی طاقتوں کو پارا پارا کر دیا جائے اور ہماری صفیں متحد رہیں، یہ مطالبہ ہر طرف سے ہو۔ میں تو یہ بات ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک امت وجود میں آئے اور دھڑوں میں نہ تبدیل کیا جائے، تو کچھ مولوی بگڑے ہوئے فتین میرے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں، بے شرم و بے حیا، ان کو شرم نہیں ہے اللہ سے، اور شرم نہیں ہے رسول اللہ سے، اور شرم نہیں اسلام سے، اور کس طرح مسلمان ہر طرف لاشوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کے شہر کے شہر ملبوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس کی بے چینی نہیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایک ٹولہ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہاں بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جو اور ملکوں میں دہرائی گئی۔ ایک ایسا ٹولہ بھی ہے، یہ بڑا بدقسمت ٹولہ ہے، اور بہت ہی اس کے پاس کم عقل ہے، اور یہ امت کے اتحاد کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔